اور وہ ہے اکبر. اگر وہ کہے کہ تمہیں اجر کبیر دے گا، بڑا اجر دے گا، تو تم سوچ بھی نہیں سکتے ہو کہ وہ بڑا اجر ہوگا کیا. اور یہی مومنین کو خوشخبری دیتا ہے قرآن مجید کے مایوس نہ ہو، تمہارے اوپر گھبراہٹ طاری نہ ہو، تم یہ نہ سوچو کہ اسلام کے ساتھ زندگی بسر کرنا مشکل ہے، اب دنیا میں جو طاقت ہے وہ کسی اور کے ہاتھ میں ہے، وہ ہمارے اسلام کے ہاتھ میں نہیں ہے، مسلمانوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، طاقت کسی اور کے پاس ہے. تو مایوس ہو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب آپس میں بیٹھو تو شروع کر دو ہم مسلمانوں کو دیکھیے کتنا پچھڑ گئے ہیں، وہ یہودی دیکھیے کتنا ترقی کر گئے ہیں. ان کا نمونہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے پاس اپنے نمونے موجود ہیں. اور یہ یاد رکھنا کہ تمہارے مقابلے میں جو ہوں وہ کتنے ہی پاورفل کیوں نہ ہو، اگر وہ آخرت کا یقین نہیں رکھتے ہیں، والذین لا یؤمنون بالآخرۃ اعتدنا لهم عذابا علیما، جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے ہیں ان کے لیے کسی اور نے نہیں، ہم نے دردناک عذاب کا انتظام کیا ہے. اس عذاب کی کاٹ نہیں ہو سکتی. اس کے بعد قرآن کریم ہماری اور آپ کی کمزوری کی طرف اشارہ کرتا ہے جو اس سلسلے کی آیت کا آخری فقرہ ہے. وَإِنَّ الْإِنسَانَ يَدْعُو بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا. ان حضرت انسان کی جو بہت سی کمیاں ہیں جن کی طرف انہیں دھیان رکھنا چاہیے، ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ یہ برائی کے پیچھے بھی ویسے ہی دوڑتے ہیں اسی اسپیڈ سے جس اسپیڈ سے نیکی کے پیچھے جاتے ہیں. کل میں نے شاید آپ کی خدمت فقرہ کہا ہو یا کہیں اور کہا ہوگا، کیونکہ میں اسی آیت کو عنوان بنا کے مجالس عرض کر رہا ہوں، گزارش پیش کر رہا ہوں کہ قرآن نے اس جگہ تھوڑی بہت ہمارے ساتھ مروت کی ہے، ورنہ خیر کے پیچھے جانے کی اسپیڈ کم ہوتی ہے اور شر کے پیچھے جانے کی اسپیڈ زیادہ ہوتی ہے. فاسٹسٹ اسپیڈ ہوتی ہے. آپ جو گاڑی جو ادھر مرکز کی طرف آ رہی ہے اس کی اسپیڈ بھی دیکھ لیں کیا ہے کہ چلو پہلی رکعت میں نہیں تو دوسری میں پہنچ جائیں گے، دوسری میں نہیں تو تیسری میں، اور خطبے میں نہیں تو مجلس میں، مجلس میں نہیں تو مصائب میں، اور مصائب میں نہیں تو تبرک میں تو پہنچ ہی جائیں گے، اور بالکل ہی کافر تو بہرحال نہ رہیں گے. وہ سنا ہی ہوگا آپ نے کہ ایک صاحب سے روزہ بالکل نہیں رکھتے تھے اور افطار میں ہمیشہ پرماننٹ حاضر. تو کسی نے کہا تم کو غیرت نہیں آتی، روزہ ایک نہیں رکھتے اور افطاری میں ایک دن غیر حاضر نہیں ہوتے. کہنے لگا بالکل ہی کافر ہو جائیں، افطار سے بھی چلے جائیں. تو ہمارے کچھ عزادار ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ آپ بالکل ہی عزاداری چھوڑ دیں، کم سے کم تبرک میں تو شریک ہیں. تو عزیزو، رفتار ہماری کہیں شر کی طرف ذرا تیز ہوتی ہے، مجلس کی طرف آتی ہوئی کار کی رفتار ٹکٹ کا خیال بھی کرے گی، لائٹوں کا خیال بھی کرے گی، لیکن اگر ڈزنی ورلڈ کا، ڈزنی لینڈ کا ٹکٹ لے لیا ہے تو وہاں اسپیڈ فاسٹسٹ ہوتی جائے گی، کہیں پہلا ایپیسوڈ نہ نکل جائے، کہیں پہلا جو وہاں کارنامہ ہونے والا ہے اچھل کود کا، لہو و لعب کا، وہ ہم سے چھوٹ نہ جائے. تو اس انسان کی کمزوریوں میں کمزوری یہ ہے کہ یہ برائی کی طرف بڑھتا ہے اسی طرح بڑھتا ہے جیسے اچھائی کی طرف بڑھتا ہے، اور یہ اس لیے نہیں ہے کہ برائی کو پہچانتا نہیں ہے، جلد بازی کی وجہ سے. کان الانسان عجولا، اسے تو آج نقد کل ادھار کا قائل ہے. دکانوں پہ اپنے یہاں لکھا دیکھا ہوگا نا ہم نے، آپ نے، یہاں تو ہوتا نہیں چکر، یہاں تو سب ادھار ہی ہے، اس لیے کہ انہیں پتا ہے کہ بیوقوف ادھار لیتے رہیں گے تو کبھی نپٹ نہ سکیں گے، 1 کے 4 4 کے 8 دیتے رہیں گے. لیکن وہاں لکھا ہوتا، وہ بیوقوف بزنس میں لکھتے ہیں آج نقد کل ادھار، نہ کل آنے والا نہ کل ادھار ملنے والا. تو ہمارا وہی مزاج بن گیا ہے کہ ہر چیز نقد چاہتے ہیں، کچھ ادھار چھوڑنے پہ تیار نہیں ہے. وہ بیچارہ دکاندار مولوی صفی حیدر کو ادھار اس لیے نہیں دیتا کہ جانتا ہے ان سے واپس ملنے کی امید نہیں ہے، مگر مالک کو تھوڑا بہت سوچو، اس پہ تو کچھ بھروسہ کرو. اتنا نقد بن مانگے اس نے دے رکھا ہے، تو جو وعدے کرتا ہے ان وعدوں پہ بھی اعتبار کرنا چاہیے. کیا جو یہ سب ملا ہے یہ مانگ کے ملا ہے؟ یہ زندگی اور زندگی کی ساری طاقتیں ہمیشہ سب مانگ کے تو نہیں ملی سب کچھ. کچھ چیزیں ہم نے مانگی ہے، بن مانگے اس نے کتنا دیا ہے. تو جو بن مانگے اتنا دے سکتا ہے، تم سے وعدے کرتا ہے لیکن تمہیں وعدوں پہ اعتبار نہیں آتا، لہذا آج کی چھوٹی سے دنیا لے لیتے ہو، کل کی بڑی سے آخرت کو چھوڑ دیتے ہو. یہ انسانیت کی جلد بازی کا نتیجہ ہے. ایک صلوات بھیجے.